شادیاں ویران اور زنا کی محفلیں آباد نظر آتی ہیں، اور سوال کیا جائے کہ ایسا کیوں، تو جواب یہ ملتے ہیں۔ آج کل سب ایک دوسرے سے کہاں ملتے ہیں۔ آج کل پہلے جیسی محبتیں نہیں رہیں۔ اپنے کہاں اپنے ہیں آج کل۔ نظر بد، فساد، لگائی بجھائی بہت ہے۔ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، فرصت ہی کہاں ہے کسی کو۔ خرچے ویسے ہی اتنے ہیں اور بڑھ جائیں گے۔ نہیں، فلاں گھر والوں سے ہماری بات چیت بند ہے۔ سب کہنے کی باتیں رہ گئی ہیں بیٹا، کرتا کوئی نہیں۔ اور اس کے علاوہ اور بہت کچھ۔ اور یہ جواب دینے والے ہمارے اپنے بڑے بزرگ ہی ہیں، جن کا فرض ہماری رہنمائی کرنا ہے اور ہمیں صحیح راہ بتانا ہے۔ مگر کبھی کبھی چھوٹے بھی صحیح راہ بتا دیا کرتے ہیں۔ بڑے اتنے مصروف ہوتے ہیں وہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے الفاظ بچوں پر کیا اثر کرتے ہیں۔ آئیے ان مسئلوں اور ان کے حل کی طرف ذرا نظر دوڑاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، آج کل سب ایک دوسرے سے کہاں ملتے ہیں۔ اس کے حل میں بہت بڑی بحث بھی ہو سکتی ہے اور ایک جملے میں بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ تو مسئلہ تھا، آج کل سب ایک دوسرے سے کہاں ملتے ہیں۔ جواب، اگر سب ایک دوسرے سے نہیں ملتے تو چلو ملنے کی شروعات ہم کرتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ، آج کل پہلے جیسی محبتیں نہیں رہیں۔ جواب، تو کیا ہم نے اپنے دل سے سب کے لیے نفرتیں نکال دیں؟ نہیں۔ تو چلیں معافی مانگ کر ہم آغاز کرتے ہیں آج سے۔ تیسرا مسئلہ، اپنے کہاں ہیں اپنے آج کل۔ جواب، بات یہ ہے کہ ہم نے اپنوں کو اپنا سمجھا ہی نہیں۔ ہر چیز کو نفرت ہے، بغض ہے، جلتے ہیں، اسی نگاہ سے دیکھا ہے، اور نہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو اپنا سمجھ کے معاف کیا ہے۔ ہم ظاہری معاف تو کرتے ہیں مگر اس بات کو جمع کر لیتے ہیں۔ چوتھا مسئلہ، نظر بد، فساد، لگائی بجھائی بہت ہے۔ جواب، کیا ہر ایک کی نظر بد ہے؟ وہم بھی تو ہو سکتا ہے۔ چلو مان لیتے ہیں ایسا ہی ہے، تو آپ دعائیں پڑھیں۔ 4 کل اسی لیے اترے ہیں کہ آپ محفوظ رہیں۔ پانچواں مسئلہ، اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، فرصت ہی کہاں ہے کسی کو۔ جواب، نہیں جناب، کاموں میں نہیں، لغویات میں مصروف ہیں۔ 3 گھنٹے کی مووی کے لیے وقت ہے، 30 منٹ کے لیے کسی سے مل نہیں سکتے۔ فرصت تو مل ہی جاتی ہے جب اپنا کام ہو، تو بہتر ہے وقت بھی دیکھ کر خرچ کریں اور اپنوں کے لیے وقت نکالیں۔ چھٹا مسئلہ، خرچے ویسے اتنی ہیں اور بڑھ جائیں گے۔ جواب، ضروریات نہیں، خواہشیں مہنگی ہیں۔ فضول چیزوں پر خرچ کیا جا رہا ہے، اسے روک کر صحیح جگہ صحیح طریقے سے خرچ کیا جائے تو پھر دیکھیں خرچے بھی کٹ جائیں گے اور اپنوں پر خرچ بھی ہو جائے گا۔ ساتواں مسئلہ، جی فلاں گھر والوں سے ہماری بات چیت بند ہے۔ جواب، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، بات چیت بند ہے تو آپ کھول دیں۔ چلو بات چیت کا آغاز تو کریں، اپنے حصے کی اینٹ تو لگائیں، انا کو ملیا میٹ تو کر کے دیکھیں۔ آٹھواں مسئلہ، سب کہنے کی باتیں رہ گئی ہیں، کرتا کوئی نہیں۔ جواب، تو کیا جو کرتا ہے یا کرنا چاہتا ہے اسے بھی روک دیں، یا خود سے تو آغاز کریں۔ ضروری نہیں ہر جگہ بچے ہی غلط ہوں، کبھی کبھی بڑے بھی غلط راہوں پر چل پڑتے ہیں۔ ایسے میں کسی نہ کسی کو تو آئینہ دکھانا ہی پڑتا ہے۔ میں نے یہ لکھ کر اپنا فرض ادا کیا، اور اب آپ
عمل کی کوشش کریں۔ اگر ایک شخص بھی کوشش کرے گا، میں سمجھوں گا میری اس تحریر اور کاوش کا مقصد پورا ہو گیا۔ اللہ کے لیے ہر چیز کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں۔ ہر ایک کو اپنی قبر میں جانا ہے، اپنا حساب خود دینا ہے۔ بڑوں کی دشمنی، بڑوں کے بغض و حسد کا شکار بچے ہوتے ہیں۔ ان کی خوشیاں مر جاتی ہیں اور پھر یہ نفرت نسل در نسل آگے جاتی رہتی ہے۔ جیسے بت پرستی آئی کہ جس نبی نے بھی تبلیغ کی تو جواب آیا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسا ہی کرتے دیکھا، تو کیوں نہ انا کا بت توڑ کر اپنی آخرت سنواریں۔ بڑا اپنی انا توڑے، چھوٹا اپنی انا توڑے۔ یہاں کتنا اور رہ لیں گے؟ 20 سال، 40 سال، 100 سال؟ بس کیا اس چکر میں ہم نہ ختم ہونے والی زندگی خراب کر لیں؟ اور یقین کریں نہ کریں، اس چکر میں کوئی ہم نے دنیا اچھی نہیں کی ہے، وہ بھی ہماری بے چین خوشیوں اور سکون کے بغیر ہی گزر رہی ہے۔ خاندان کے خاندان بکھرے پڑے ہیں، اچھائی کا جواب اچھائی اور برائی کا جواب برائی سے دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا یہی دین اسلام نے سکھایا تھا؟ یا یہ سکھایا تھا کہ برائی کا اچھائی سے جواب دو اور دیتے رہو، بار بار دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ خوش رہنے اور مخلص رہنے کی اداکاری بند کر دی جائے اور دل صاف کر کے اللہ اور اس کے بندوں سے معافی مانگی جائے اور ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، یہ جو آج کل ہم اتنے بے سکون ہیں، عبادتوں میں مزہ نہیں ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم رشتہ توڑتے ہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق رشتہ اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا رہتا ہے کہ یا اللہ، جو مجھے جوڑے تو اس سے جڑ جا اور جو مجھے توڑے تو اس سے۔ تو اگر ہم اپنی انا کو ملیہ میٹ نہ کریں اور لگ جائیں بغض و حسد میں، اور اس سے ملے گا بھی ہمیں کیا؟ کچھ بھی نہیں، بس چند لمحوں کی سیٹسفیکیشن، چند دنوں کی خوشی۔ اس کے بعد ہم کیا ہوگا؟ ہم پل پل کی خوشی کو ترس جائیں گے۔ ہم صرف اپنی خوشیوں کا گلا نہیں گھونٹ رہے، ہم اپنے بچوں کی زندگی بھی خراب کر رہے ہیں، اور اس کے بعد نسل در نسل۔ یہ معاملہ کہاں جا رہا ہے؟ کیا ہم اس کو درست نہیں کر سکتے؟ میں نہیں کہتا دنیا بھر کو درست کیا جائے، کم از کم اپنے آپ سے تو شروعات کی جائے۔ پہلے ایک گھر میں ایک ہوا جائے، پھر ایک خاندان میں ایک ہوا جائے، تبھی تو امت ایک ہوگی۔ کیوں کرتے ہیں ہم امت فرقوں میں بٹی ہوئی ہے کشکو؟ کیوں؟ کیا ہم گھر میں ایک ہیں؟ کیا ہم خاندان والے ایک ہیں؟ تو پھر امت کیسے ایک ہو سکتی ہے؟ تو کیوں نہ ہم اپنے گھر سے شروعات کریں، اپنی ذات سے شروعات کریں، اور یقین کریں ایسا کرنے کی شروعات تو کریں، اللہ بھی مدد کرے گا، کیونکہ اللہ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود کوشش نہ کرے۔ اور یہ سن کر ہم تھک گئے ہیں۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا، پر شاید ہمارے دلوں پر مہر لگ گئی ہے۔ کیوں لگ گئی ہے یہ مہر؟ ہم اپنے آپ سے سوال کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے لیے اپنے پاس وقت کیوں نہیں؟ ہم اللہ کا ذکر کتنا کرتے ہیں؟ اب اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں، یہ مہر ہٹنا شروع ہو جائے گی۔ جب یہ دل سیاہ نہیں ہوں گے تو آنکھوں سے آنسو نکلیں گے۔ اللہ کا ذکر اثر کرے گا، ہر بات اثر کرے گی۔ پھر آپ کوشش کریں، انشاءاللہ انا بھی ملیہ میٹ ہو جائے گی۔ پھر ایک چھوٹا بھی معافی مانگا کرے گا اور ایک بڑا بھی معافی مانگا کرے گا۔ پھر خاندان بھی ایک ہوں گے، گھر والے بھی ایک ہوں گے، اور پھر انشاءاللہ ہم نئی منزلوں کی جانب
اس امت کو ایک کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔